2009 سے 2012 کے دوران کیے گئے ٹیکس فراڈ، 2009 سے 2014 کے درمیان جو سنگین منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا؟ جیسے جا کے میں معافی مانگتا ہوں، جج صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے جو سزا دینی ہے مجھے دیں۔ کمپنی کے ذریعے فراہم کیے جانے والے قرضوں کے ایک نظام سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک آنا کریڈٹ نہیں لیا۔ یہ جب بے نظیر میرے پاس آتی ہوتی تھی، یہ میاں صاحب نے بلا کے مجھے کہا تھا تو آپ کے میاں صاحب اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی اچھے تعلق؟ سب کے ساتھ۔ میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں صرف میرے تعلقات ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ پیرس میں یہ لوگ جب آتے ہیں یہ مجھے ڈیفینیٹ ملتے ہیں، کیونکہ میں نے پاکستان کا بہت بڑا نام بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک نام ہے میرے سامنے آ رہا ہے، الیگزینڈر زورے، اس کے ساتھ آپ کی دوستی میری تھی اس کے ساتھ، اس کا پھر وہ اپنا سیاست چکروں میں وہ پڑ گیا، تو میں اس وہ نکولس سرکوزی کے جسے کہہ لیں کہ ان کے رائٹ ہینڈ، ہاں اس کے کیس چل رہے ہیں کافی وہاں پہ، تو میرا اس کے ساتھ کچھ، میں اسے ملا نہیں، میرا 15-20 سال سے میں نہیں ملا۔ یہ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر لیا جب یہ؟ نہیں، پھر اس کے وہ دوسری اس کے لائن شروع ہو گئی، میری دوسری لائن تھی فیشن والی، ان کی میری کبھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ سو سرکوزی اسٹل یور فرینڈ؟ میں ملتا ہوں، اس کے بچوں کا میں ملتا ہوں، اس کے بچوں کی شادی پہ میں گیا ہوں، لیکن میں روز نہیں اسے ملتا، نہیں لکھتے۔ اچھا، ان کو جو لیجن آف آنر ملا ہوا تھا، کس کو؟ سرکوزی کو، وہ بھی ان سے واپس لے لیا بیکاز آف نہیں الزامات کی؟ نہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے جو یہ روابط تھے، سیاسی روابط اور دیگر جو روابط تھے، اپنے فوائد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ نا میرا کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ۔ میرا ہے فیشن کا کام، میں بزنس مین، میں فیشن کا بزنس کرتا ہوں، پراپرٹی کا بزنس کرتا ہوں، اور پاکستان میں ہاسپٹل ہے، پراپرٹی ہیں، کافی چیزیں۔ یہ میری یہ بلڈنگ ہے ساری جس پہ بٹی لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا فیشن کی کارنر کی سب سے بیسٹ بلڈنگ میرے پاس۔ بٹی صاحب، یہ ایک اخبار ہے لے موندے، ہاں جی، بہت مشہور اخبار، دنیا کا سب سے مشہور ہے وہ، اور ٹائم میگزین۔ ہاں، اور اس میں یہ ایک رپورٹڈ ہے کہ 1984 میں آپ کی مرسیڈیز تھی، اس میں اینتھونی ڈیلن اور الیگزینڈر جو تھے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، وہ آپ کی گاڑی چلا رہے تھے، مرسیڈیز۔ سو آپ کی فرینڈشپ تو بہت گہری تھی، بہت گہری۔ اس زمانے میں ہم ینگ تھے، ہماری بڑی وہ اینتھونی ڈیلن، آپ کو پتہ کون ہے؟ پتہ ہی نہیں پتہ؟ ہمارا فلم ایکٹر ہے ایلن ڈیلن، بہت مشہور فلم ایکٹر، اس کا بیٹا ہے۔ اوکے، یہ بھی فلم ایکٹر ہے۔ اس زمانے میں 23 ایئر کا تھا، یہ بھی ینگ تھے، ہم پارٹیوں پہ رات کو آپ اکٹھے ملتے تھے، پھرتے تھے۔ میری گاڑی لی، اس کی انشورنس بھی نہیں تھی، وہ گاڑی ساری تباہ ہو گئی، یہ بچ گئے، اللہ نے ان کو بچا دیا۔ مجھے لے کے وہ گئے تھے فیشن شو کرنے کے لیے بیلجیم، تو وہاں پہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک اور بھی اسی خبر جو انہوں نے کی تھی، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی 19 مئی کو وہ جو آپ کی جو پرتعیش چمک دمک والی شخصیت اور ساری چیزیں تھیں، وہ اچانک سے نا اس پہ ایک اثر پڑتا ہے کہ جی پیرس کی عدالت میں آپ کی جو اپیل ہوتی ہے، اس میں 2009 سے 2012 کے دوران کیے گئے ٹیکس فراڈ، 2009 سے 2014 کے درمیان جو سنگین منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا، میں اعتراف جرم کیا، میں بتاتا یو ہوں، پلیڈڈ گلٹی۔ میں بتاتا ہوں نا، یہ FBI کے پاس میں گیا تھا 4 ماہ پہلے لیکچر دینے کے لیے، ان کو میں نے یہ کیس کے بارے میں بتایا تھا، وہاں پہ سسٹم کیا ہے، ابھی یہ کیس آیا بھی نہیں۔ آپ FBR کے پاس گئے؟ ہاں، لیکچر دینے کے لیے، انہوں نے مجھے پلیٹ بھی دی ہوئی ہے۔ FBR نے؟ پاکستان کی FBR نے۔ کس چیز کی پلیٹ دی ہے؟ کیونکہ میں لیکچر دینے گیا تھا نا، پھر انہوں نے مجھے شیٹ دی تھی، جیسے لیمپس والے مجھے دیتے ہیں کہ وہاں پر فراڈ کیسے ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، فراڈ کا نہیں ہے یہ، میں بتاتا ہوں سسٹم کیا ہے، آپ نے بھی غور سے سننا ہے۔ دبئی میں ایک کمپنی کھولی کوئی 15 سال پہلے، آف شور کمپنی کھولی، وہاں پہ اس کے CEO تھے بیگ صاحب۔ بیگ صاحب کون تھے؟ ایک پاکستانی، کراچی میں رہتے تھے، اور 2 اور میرے پارٹنر تھے۔ میں نے اپنا دیا تھا فرینچ پاسپورٹ، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، میں نے فرینچ پاسپورٹ دیا، اور میرے تھے صرف 10% اس میں۔ وہ کمپنی کبھی چلی نہیں، کیوں؟ بیگ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی،
اور ایک اور آدمی تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد وہ کمپنی ہم نے بند ہی کر دی. وہ کمپنی کا ایک یورو کا ٹرن اوور نہیں ہوئی. وہ کمپنی کھولی سی انٹرنیشنل کوئی بزنس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, یہ فیشن کا نہیں, دوسرے کوئی بزنس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. وہ کمپنی کبھی چلی نہیں. اس کے بعد میرے گھر پہ پیرس میں ایک ڈاکہ پڑتا ہے. یہ سارا FBR کا میں نے بتایا تھا. ڈاکہ پڑتا ہے تو ساری میڈیا پہ اس پہ آتا ہے. میری ایک پینٹنگ تھی اور کافی چیزیں تھیں. پنٹا ہوسا وہ مجھے ہاتھ کڑیاں لگا کے, وہ بڑا مشہور میڈیا پہ ہوا تھا میرا ڈاکہ, وہ لے گئے. وہ جب ساری میڈیا پہ لکھا, یہ پینٹنگ بھی تھی میرے پاس, یہ بھی تھی, انہوں نے کہا یہ تو آپ نے ٹیکس میں ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوئی. انہوں نے جب انکوائری کی, انہوں نے دیکھا میری کمپنی دبئی میں ہے. وہ کمپنی تو بند ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ میرا فرینچ پاسپورٹ تھا. انہوں نے وہ مجھے کہا جی آپ نے اگر آپ دبئی میں کمپنی کھولیں, فرانس میں ڈکلیئر کریں, ان لیگل نہیں ہے. اگر آپ ڈکلیئر نہ کریں تو ان لیگل ہے. میرے اکاؤنٹنٹ نے وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی, تو میں نے بھی اپنے اکاؤنٹنٹ کو نہیں بتایا. مجھے نہیں پتا تھا اس کو ڈکلیئر کرنا ہے. آپ کے ساتھ سے اتنے آپ کو پتہ ہی نہیں. ہاں, وہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. اگر مجھے پتا تھا, کیونکہ میں 44 سال سے رہ رہا ہوں, آج تک ایک چیز مجھ پہ نہیں آئی کبھی. کیونکہ جب آدمی میڈیا پہ ہوتا ہے نا تو ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا. جب آدمی پریزیڈنٹ اپنی کمپنی کا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں نہیں کر سکتا. جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں, ایسی حرکتیں, ان پہ بھی تو الزامات آئے نا. سنیں نا, ہر ٹیکس کے کس کے پاس نہیں آتے, ابھی آتے ہیں اس کے. وہ انہوں نے جناب 12 سال سے وہ کیس چل رہا تھا. میں نے اپنے وکیل کو کہا اس کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ اب میں نے پینشن پہ بھی جانا ہے, اس کو ختم ساری چیزیں کلین کر کے, ان ساری چیزیں ہم جج کے پاس جاتے ہیں, ان کو لیٹر لکھے, میں جج صاحب آپ کو ملنا چاہتا ہوں, میں نے غلطی کی ہے, میں جج کے پاس جاتا ہوں. جج صاحب ہاں وہ موڑ نے لکھا ہوا ہے, میں نے جج کے پاس جاتا ہوں اور جج سے جا کے میں معافی مانگتا ہوں, جج صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ نے جو سزا دینی ہے آپ مجھے دیں. تو یہ تو مطلب اپنے آپ کو پلیڈ کر رہے ہیں نا گلٹی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ میں نے آپ کو ڈکلیئر نہیں کی, میری غلطی ہے. میرے اکاؤنٹنٹ نے وہ کمپنی ڈکلیئر نہیں کی, میری غلطی ہے. کمپنی تو بند ہو گئی, اس نے تو 1 روپے کا ٹن شپ نہیں کی ہوئی. سر اس میں سنگین منی لانڈرنگ کے الزام. سنیں نا, وہ اس کا ہوتا ہے جب ڈکلیئر نہ کریں تو اس لیے وہ منی لانڈرنگ کہتے ہیں. آپ نے آفشور کمپنی کھولی تو آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کی, اس کا منی اس میں آ جاتا ہے. منی کا تو 1 یورو کا ٹن ہو ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو 2 سال قید ہوگی. قید کیسے ہوگی؟ اگر آپ نے دبئی میں کمپنی دوبارہ کھولی تو ہمیں ڈکلیئر نہ کیا تو وہ 2 سال قید ہو گئے. اگر آپ کو 1.5 لاکھ یورو جرمانہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ 1.5 لاکھ یورو جرمانہ ہوگا. یہ میں وکیلوں کے, میرے پاس پیپر سارے فرانس کے وکیلوں کے پیپر پڑے ہیں. وہ 100 یورو منتھلی آپ دیں گے, 100 یورو منتھلی دیں گے. یہ سارے وکیلوں کے پیپر ہیں جو ججوں کے پاس گئے ہیں. تو یہ ہمارا ٹیکس کا انہوں نے مجھے بینک اکاؤنٹ بھیج دیا جس کے 100 یورو اس کے اکاؤنٹ میں جائیں گے آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی 10 سال جو ہے نا, آپ اگر 10 سال تک آپ دبئی میں CEO نہیں بن سکتے, دبئی میں, پیرس میں نہیں, دنیا میں نہیں, صرف دبئی میں. میں نے نہ کمپنی کھولنی ہے, نہ میں نے دبئی میں کاروبار کرنا ہے, نہ میں نے دبئی میں CEO بننا ہے. یہ سارا مسئلہ تھا. اب مجھے یہ چیزیں بتائیں آپ ذرا, آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں, کس کے پاس ٹیکس کے مسئلے نہیں ہیں؟ پاکستان میں 90% جو منسٹر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ٹیکسوں کے چکر نہیں ہے. بزنس مین جو دنیا میں ان کے ٹیکسوں کے چکر نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل نہیں, ایک ختم نہیں ہوا. بالکل ہوتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف ٹیکسوں کے چکر نہیں آج کل چل رہے. ہاں تو یہی تو ہے جو ہماری ایلیٹ ہے. وہ یہ خبر مجھے تھوڑا سا بولنے دیجیے نا. نہیں سنیں, ایک اور چیز, ہم لوگوں کو FBR کو چاہیے, میں نے ان کو بتایا بھی تھا, ایسے کریں جو فرانس نے کیا ہے, لیکن یہاں پہ وہ چکر سر نہیں. یہ دیکھیے, وہ تو جو آپ نے ان کو بتایا وہ کریں گے یا نہیں. کمپنی کے ذریعے فراہم کیے جانے والے قرضوں کے ایک نظام سے فائدہ اٹھاتے رہے, جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پرتعیش طرز زندگی کے اخراجات پورے کیے. لامون جس کو آپ کہہ رہے ہیں, بہت اتھینٹک. وہ میرے وکیل نے ان کو لیٹر لکھ دیا. بہت ہی آپ اتھینٹک ہے نا, وہ ادھر ادھر تو نہیں جا سکتے. یہ میں ادھر ادھر سے اٹھا نہیں رہا. نہیں, یہ بالکل وہی بات ہے جو میں آپ کے سامنے, وہ میں پرتعیش
آپ کی جو طرز زندگی تھی جو آپ گزارتے رہے لیوش لائف آپ مجھے دکھا رہے تھے کہ ہر طرف آپ کا وہ سارا تھا، تو دس از واٹ اٹ از سیئنگ کہ جی آپ اس کا فائدہ وہ اٹھا. لامونٹ کو میرے وکیل نے اس کا لیٹر لکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایک آنا کریڈٹ نہیں لیا دبئی کے بینکوں سے، کسی بینکوں سے. ایک نہیں، وہ وکیل نے ان کو لیٹر لکھ دیا ہے لامونٹ کو، وہ انہوں نے کر رہے ہیں آپ اس کو بالکل انہوں نے، وہ ہمیں عنقریب ہم سے معافی بھی مانگیں گے، وہ دوبارہ دیں گے اخبار میں بھی یہ ہم نے غلط لکھا ہے، کیونکہ میں نے آج تک ایک آنا کریڈٹ بہت بڑی بات ہے. آپ لامونٹ کو بالکل سو کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے معافی مانگیں. ہاں جی بالکل معافی مانگے، اور میں ان سے کچھ نہیں مانگ رہا، کیونکہ لامونٹ بہت اچھا اخبار ہے، انہوں نے غلطی سے یہ لکھ دیا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں ایک آنا کریڈٹ لیا، اس کے بعد سی او میں نہیں تھا، وہ جو سی او تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے بھی کبھی نہیں لیا. ہم نے ٹرن شپر ہوئی ہی نہیں، کبھی ہوئی نہیں، ایک آنے کی کبھی نہیں ہوئی. 10 سالہ جو آپ کو کاروباری پابندی لگی نہیں، وہ دبئی میں، صرف دبئی، اگر سی او بنو گے تھے 1,50,000 یورو جرمانہ آپ نے ادا کیا. وہ میں نے بتایا ہے نا، 100 یورو منتھلی دینا، وہ میں نے ابھی آپ کو پیپر دکھا رہا ہوں. وہ اتنا آپ نے ان سے رعایت مانگی کہ میں نہیں ادا کر سکتا؟ نہیں، ان کی ہماری ڈیل ہوئی، ٹھیک ہے آپ جو مرضی کرتے ہیں، ہم 100 یورو دیا کریں گے، 100 یورو بھی میرے پینشن سے وہ کاٹ لیا کریں گے. تو آپ ابھی بھی وہاں پہ پینشن لے رہے ہیں؟ میں نے نیکسٹ ایئر مجھے ملنی ہے، اس میں سے وہ کاٹیں گے. ہاں.